عید رکھنا زندہ، بڑا مبارک جہاد ہے یہ، سحر کی امید رکھنا زندہ، نہ چین ظلمت کو لینے دینا، شبوں کی رات نیندیں اڑائے رکھنا، نہ چین ظلمت کو لینے دینا، شبوں کی نیندیں اڑائے رکھنا، دیے بہر سو جلا چلے ہم، تم ان کو آگے جلائے رکھنا، روایتیں کچھ چلا چلے ہم، تم ان کو آگے چلائے رکھنا، ہے خیر و شر کی لڑائی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنکم من قضی نحبہ ومنکم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالموت واعظا۔ خالق اکبر کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، محسن انسانیت آمنہ کے لال محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ گرامی قدر پروفیسر محمد امیر ملک صاحب، برادر عزیز حافظ جاوید اقبال ساجد صاحب، برادر رضوان احمد صاحب، قاضی نعمان احمد صاحب، مولانا غلام فاروق صاحب، عزیزم اکرمہ بن عبد الرحمن صاحب، بہت ہی قابل قدر قائدین جماعت، ذمہ داران جماعت اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان، عبد الرحمن فاروق صاحب کا ابھی تذکرہ بہت سارے لوگوں نے کیا، اور ہر ساتھی کے لفظوں کے اندر خلوص بھی تھا، اپنائیت بھی تھی، اور ایک ایسے انسان کو خراج تحسین تھا کہ جس نے اپنی زندگی کو بامقصد بنایا اور ہر لمحے کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ اسے گزارا۔ اور میں صوبائی ذمہ داری سے پہلے بھی کئی سالوں سے عبد الرحمن فاروق صاحب کو جانتا ہوں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو مجھے متاثر کرتے ہیں، یہ ایک مینوفیکچرنگ فالٹ ہے میرے اندر، کم لوگوں سے میں متاثر ہوتا ہوں۔ میں اپنے رب کو گواہ بنا کے آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ عبد الرحمن فاروق ان لوگوں میں تھے کہ جن سے میں متاثر اس اعتبار سے تھا کہ ان کی زندگی فنا فی تحریک تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ کوئی جماعت اسلامی نے کوئی فیصلہ کیا ہو، مرکزی شورا نے، عاملہ نے، تو عبد الرحمن فاروق بھائی نے اس پر اپنے تاثرات اور اپنی بے چینی کا اظہار نہ کیا ہو یا مجھے متوجہ نہ کیا ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ان کا تحریک کے لیے خلوص تھا کہ جس چیز کو وہ محسوس کرتے تھے وہ بغیر کسی جھجک کے پورے ادب اور احترام کے ساتھ اپنے نظم کے ساتھ شیئر کرتے تھے۔ رحمان کا یہ بندہ اس کے بلاوے پر اس کا مہمان بن گیا ہے۔ آج کی اس مجلس کی گواہی بھی، اس کے جنازے کی گواہی بھی، اور کالا باغ کے زندگی کے مختلف دائروں کے لوگوں کی گواہی، خالق کائنات کیا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ رحمت کائنات کے سامنے سے ایک جنازہ گزرتا ہے، لوگ مرنے والے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، اس کی اچھائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آمنہ کے لال نے لوگوں کی زبان سے مرنے والے کا ذکر اچھے الفاظ کے اندر سنا تو آپ نے فرمایا کہ وجبت
کچھ عرصے کے بعد اور جنازہ گزرتا ہے، لوگ مرنے والے کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتے. آمنہ کے لال صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی. ایک مرنے والے کی لوگوں نے خوبیاں بیان کی ہیں، دوسرے مرنے والے کی لوگوں نے خامیاں اور برائیاں بیان کی ہیں، آپ نے دونوں کے بارے میں ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس کائنات کے سب سے سچے انسان، جن سے سچا انسان نہ آسمان کائنات نے دیکھا ہے نہ تعصب قیامت دیکھ سکے گی. میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، جس مرنے والے کی لوگوں نے خوبیاں بیان کی رب کائنات اس پر جنت کو واجب قرار دے دی. میرے صحابہ سنو، جس مرنے والے کی لوگوں نے برائیاں بیان کی رب کائنات نے اس پر جہنم کو واجب قرار دے دیا. زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. ان کا میزبان رسول تھے، ان کا وہ کیا واقعہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پہ نکلے. عرب کے اندر تنہا سفر کا تصور نہیں تھا. آمنہ کے لال لوگ کو کسی نے بتایا کہ ایک مسافر تنہا ہے. عرب کے اندر تنہا سفر کا تصور نہیں تھا. راستہ بھٹک گئے تو موت کے سوا کوئی اور چیز ملتی نہیں، نہ پانی ملتا نہ کھانا ملتا. آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری ہوں گے. آپ نے کہہ دیا. اب تھوڑی دیر گزری تو مسافر قریب آ گیا تو صحابہ کو اشتیاق تھا کہ آمنہ کے لال نے کہا ہے کہ ابو ذر غفاری ہوں گے، اور ساتھ آپ نے فرمایا ابو ذر غفاری کی موت بھی اسی طرح ہوگی کہ جس طرح سفر یہ اکیلے کر رہے ہیں. وہ قریب آئے تو صحابہ نے کہا آمنہ کے لال نے آپ کے بارے میں بتایا ہے کہ ابو ذر غفاری ہو سکتا ہے. تو آپ کے بارے میں یہ جملہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا. وہ حضور کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرا جنازہ کون پڑھے گا؟ یعنی موت تو پہ جیسے بھی آ جائے انسان. آپ نے فرمایا کہ تمہارے جنازے کے اندر فرشتوں کی ایک جماعت شریک. یہ روایات کے اندر یہ بات موجود ہے. اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور دوران سفر ان کی موت واقع ہوئی. ان کی اہلیہ یا بیٹی نے ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے دوپٹے کو لہرایا. یہ دستور تھا عرب کا، کوئی مصیبت کے اندر ہے، کوئی آزمائش کے اندر ہے، کوئی مدد کو پکار رہا ہے. تو صحابہ کی ایک جماعت وہاں تبلیغ کے لیے نکلی ہوئی تھی، وہ گزر رہے تھے. وہ دیکھ کر قریب کے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسافر ہیں، ہمارے جو مرد تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، اب ہماری ہیلپ کریں. ہیلپ کیا کرنی تھی؟ تدفین ہی کرنی تھی. اور جب ان کا جنازہ پڑھا گیا تو جماعت شریک ہوئی اور اس جنازے کی امامت حضرت عبداللہ بن مسعود نے کرائی. آمنہ کے لال نے کہا تھا کہ تمہارے جنازے کے اندر فرشتوں کی ایک جماعت جو شریک. جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ زندگی بہت بھلی بھی گزر جائے، درمیانی گزر جائے، مسکینی کی گزر جائے، یہ تو گزر ہی جانی. ایک بہت بڑی غلط فہمی جو کہیں نہ کہیں میرے بھی نہ آنے کے اندر ہے، اور آپ شاید اعتراف کر لیں یا نہ بھی کریں، آپ کی بھی کہیں نہ کہیں خانے کے اندر ہے کہ آپ اپنے گھر کے لیے بڑے ناگزیر ہیں، آپ اپنے خاندان کے لیے بڑے ناگزیر ہیں، آپ اپنی برادری کے لیے بڑے ناگزیر ہیں، آپ اپنے شہر کے لیے بڑے ناگزیر ہیں، آپ اس ضلع کے لیے، اس صوبے کے لیے اور اس ملک کے لیے بڑے ناگزیر ہیں. لیکن کبھی میں نے اور آپ نے غور کیا، ہر بستی کا قبرستان یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں تم سے زیادہ ناگزیر انسان جو اس طرح لیٹے ہوئے ہیں بے حصہ حرکت، اور ان کے بغیر زندگی کی گاڑی رواں دواں ہے. آپ سنتے بھی ہوں گے اور اپنی زبان سے کہتے بھی ہوں گے کہ جب تک میں اپنے گھر نہ پہنچوں، میری بوڑھی ماں وہ رات کے 11 بج جائیں سرد راتوں کے، اس سے نیند نہیں آتی. جب وہ میرے قدموں کی چاپ سنتی ہے، کہتے بلال آ گئے ہو، احمد آ گئے ہو، محمد کریم آ گئے ہو، تو پھر میری ماں سوتی ہے. اور جو بات یہ دعویٰ کرتا ہے بندہ، وہ ٹھیک دعویٰ کر رہا ہوتا ہے. مل جاتی. میں آپ کو سیرت کے البم کی ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں. آمنہ کے لال نے فرمایا کہ لوگوں جب تمہیں کوئی دکھ پہنچے، کوئی صدمہ پہنچے، کوئی رنج پہنچے، تو میرے دکھوں کو یاد کر لینا، تمہیں اپنا دکھ ہلکا محسوس ہونے لگے. یقیناً اکرمہ کے لیے اپنے باپ کی جدائی بہت بڑا صدمہ ہے.
مولانا فاروق صاحب کے لیے اپنے باپ کی جدائی بہت بڑا صدمہ ہے. حافظ جاوید اقبال ساجد کے لیے ایک بہترین کارکن اور قائد کی جدائی بہت بڑا صدمہ ہے. رضوان احمد صاحب جن کے ضلع کے الخدمت کے یہ صدر تھے، ان کے لیے بڑا صدمہ ہے. لیکن کریم آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تمہیں صدمہ پہنچے تو میرے دکھوں کو یاد کرنا. وہ کیا تھا؟ آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے تو آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا. عمر مبارک صرف 6 سال ہی کو پہنچی تھی. دوسری جماعت کے اندر ہوتا ہے بچہ 6 سال. اب تو جتنے سٹیپ ہیں، پری نرسری، پریپ نرسری، شاید وہ پہلی میں بھی پہنچتا ہوں. 6 سال کی عمر میں محبت کرنے والی ماں سیدہ آمنہ ابا کے مقام پر ننھے منھے محمد کو چھوڑ کر رب کے بلاوے پر اس کی مہمان بن جاتی. عمر ابھی صرف 8 سال ہی کو پہنچی تھی. وہ محبت کرنے والا دادا عبد المطلب جو اتنی وجیح شخصیت کا مالک تھا کہ عبد المطلب کی چٹائی پر کسی بچے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اتنا روب دبدبہ اور وقار تھا عبد المطلب. لیکن ایک بچہ تھا جس کو بیٹھنے کی اجازت ہوتی تھی، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا تھے. وہ اپنے دادا کی چٹائی پر چھوٹی عمر کے اندر بھی بیٹھتے تھے. 8 سال کی عمر میں محبت کرنے والا دادا وہ بھی ساتھ چھوڑ گیا. پھر بکریاں چرائی حضرت علی کے ساتھ. غار حرا کو مسکن بنائے تدبر غور و فکر کے لیے، اور پھر اقرا باسم ربک الذی خلق کی آیات نازل ہوتی. پھر آمنہ کے لال غار حرا نہیں گئے، پھر آپ کا میدان بدل گیا. آپ نے عکاظ کے میلوں میں، طائف کی گھاٹیوں میں، گانے بجانے کی مجلسوں میں جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے آمنہ کے لال پہنچتے. اور یہ بات ٹھیک توجہ دلائی ہے رضوان صاحب نے کہ جماعت اسلامی کے لوگوں یا پاکستان کی مذہبی جماعتوں کے لوگ یہ ساری محنت و نفرات پہ کرتے ہیں جو مسجد کے اندر آ جاتے ہیں. ان کی ٹوپی ٹھیک کرانا چاہتے ہیں، ان کے ٹخنوں سے شلوار اوپر کرانا چاہتے ہیں، اس کی داڑھی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ باندھنے ناف سے ذرا اوپر یا جہاں بھی باندھنے کی ان کی خواہش ہوتی ہے. لیکن اس آدمی سے کوئی سروکار نہیں رکھتے جو صبح تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اپنے ہوٹل کے سامنے پانی کا چھڑکاؤ کر رہا ہوتا ہے، اور اس نے یا مہدی حسن کی کوئی قوالی لگائی ہوتی ہے یا عزیز میں سن رہا ہوتا ہے. کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی اس آدمی سے بھی کہے کہ بھلے مانس اٹھ تو ویسے ہی گئے ہو تو 2 سجدے کر لو اور اس کے بعد تم یہ کام کر لینا. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بھلے لوگ ہیں وہ سارے کو جماعت اسلامی کا حصہ نہیں بنے. خدمت خلق کے دائروں میں کام کرنے والے سارے لوگ الخدمت فاؤنڈیشن کا حصہ نہیں بنے. بہت سارے لوگ باہر بھی بیٹھے. بری خیال کا وہاں پہ اکٹھے گئے ہم، وہاں پہ پانی نہیں تھا. بڑے لوگ دور دور سے جا کر گدوں پہ، گاڑیوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ جا کر پانی لاتے تھے. وہاں پہ انہوں نے میری نظروں کے سامنے انہوں نے وہاں پہ پروجیکٹ کیا. وہاں پہ لوگ ایک ہی تالاب سے، جانور بھی اور چرند پرند سارے کے سارے ایک ہی تالاب سے پانی پی رہے تھے. اب الحمدللہ وہاں پہ 1.5 سال سے لوگ تقریباً صاف ستھرا پانی پی رہے ہیں، اور بھائی عبدالرحمن فاروق اور ان کی ٹیم کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن رہے ہیں. پھر ان کے ساتھ میں پشتون علاقے میں گیا. وہاں پہ انہوں نے ایک ڈسپینسری سلطان خیل میں بنائی ہے. وہاں پہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہوتا، وہاں پہ انہوں نے ایک ڈسپینسری بنائی. وہاں پہ ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں، وہاں پہ میڈیکل کیمپ لگتے ہیں، اور لوگوں کو بنیادی جو صحت کی سہولیات ہیں وہ میسر ہو رہی ہیں. بے شمار لوگوں کو جو چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، بھائی عبدالرحمن کے وسیلے سے اللہ نے ان تک ویل چیئرس پہنچائیں، اور وہ اب اپنے گھروں سے نکل کر مساجد میں جاتے ہیں، مختلف محافل میں جاتے ہیں. اور ہم جس طرح ہم موو کر رہے ہیں وہ بھی موو کر رہے ہیں، تو بلا شبہ یہ بہت بڑی خوش بختی کی بات ہے. پھر عموماً ان کا فون آ جایا کرتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایسے یتیم بچوں کی